بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث محقق عالم دین فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد مزمل صاحب۔ شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب تشریف لیں، آئے کرسی پر آ جائیں، آ جائیں، کوئی بات نہیں، آ جائیں جی، آ جائیں، یہ کرسیاں خالی پڑیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد الغائب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی عملا۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے محترم جناب چودھری نعیم صاحب سے یہ بات سن لی ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے اگر ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو یقیناً اس کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ احباب توجہ فرمائیں اور ذوق شوق کے ساتھ سن کر کوشش کریں کہ جو باتیں ہمیں سمجھ آئیں وہ ہماری زندگی کے اندر عملی صورت ان کی اختیار ہو جانی چاہیے، اور ہمارے اندر پہلی والی زندگی سے آج کے بعد والی زندگی میں کوئی فرق محسوس ہونا چاہیے۔ ایسا ہوگا جی؟ انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے میں نے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ساتھ آگے پھر ایک خبر بھی دی ہے۔ اللہ کا پیغام کیا ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو
خیر کی طرف دعوت دیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائیوں سے منع کریں۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے افراد ہونے چاہیے جو یہ کام سر انجام دیں۔ کون سا کام؟ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اس پیغام پر عمل کرنے والوں کے بارے میں عرش عظیم کے مالک نے خبر کیا دی ہے؟ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ جنہوں نے یہ کام کر لیا نا، لوگوں کو خیر کی دعوت دینے لگے، نیکی کا پیغام دینے لگے، گناہ اور برائی دیکھ کر اسے لوگوں کو منع کرنے لگے، رب کہتا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب آپ بتلائیں کہ اللہ جس کو کہے کہ یہ کامیاب ہے، کیا وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہنے والا اللہ ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، خبر قرآن میں موجود ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو پھر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یقین کریں آپ کہ یہ کام اتنا خیر والا کام ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اللہ کی طرف پیغام دینا کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ اس قدر پیارا عمل ہے۔ آپ حیران ہوں گے ہماری زبانوں سے کتنے جملے نکلتے ہیں، کس قدر باتیں نکلتی ہیں۔ ہر بات، ہر جملہ، ہر لفظ جو ہے وہ زبان ہی سے تو نکلتا ہے۔ رب نے قرآن مجید میں اس انداز سے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، زبانوں سے جتنے جملے نکلیں، جتنے الفاظ نکلیں، جس قدر گفتگو ہوتی رہے، کبھی غور کیا کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جملہ کون سا ہوتا ہے جو زبان سے نکلے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے اور اس بات سے کون سی بات بہتر ہو سکتی ہے جو زبان اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہو؟ اس بات سے بھی بہتر کسی کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے؟ کس بندے کی بات اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا نام سنا ہے؟ سن رکھا ہے نا؟ زندگی کے اندر تبدیلی اسی آیت مبارکہ سے آئی ہے۔ تفسیر پڑھ رہے تھے بیٹھے، ڈاکٹر تھے، کوئی دین کا کام نہیں کیا اس سے پہلے۔ اس آیت پر جب آئے نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس بندے سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، خیر کی دعوت دے، نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اس سے بہتر کس بندے کی بات ہو سکتی ہے؟ اس آیت پر ٹھہر گئے کہ میں نے کون سی باتیں کی ہیں، میں نے لوگوں کو کتنا اللہ کی طرف بلایا ہے، سارے کام چھوڑے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا کام اختیار کر لیا۔ آج دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے اسے کتنا کام لیا ہے، کتنے غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ بندہ قدم بڑھائے تو صحیح اس میدان میں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے۔ دین کی دعوت دینا، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ نے بھی حکم دیا، اور جو بندہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے اس کو بڑے بڑے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ خیر کا پیغام، دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ نے کہا ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے۔ ملے گا کیا؟ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگوں یاد رکھنا ایک بات کہ امت محمدیہ کی خوبی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کہ بہترین امت محمدیہ ہے۔ اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا تم بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، آگے وجہ ذکر کر دی کہ تم بہترین امت، تم بہترین لوگ اس وجہ سے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ اس وصف کی بنا پر، اس خوبی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ ہم اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں تو صحیح کہ کیا ہمارے اندر یہ وصف ہے؟ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، پیغام لے کر کسی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جس پیغام کی خاطر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکالیف پہنچائی گئیں۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ کس قدر تکالیف
پہنچائی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کی خاطر۔ پہلا پیغام لے کر گئے تو لوگوں نے کون سا سلوک کیا؟ گندے گندے الفاظ کہنے شروع کر دیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے خاندان کو بلایا تھا، پہلا پیغام دیا لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ پھر اس پیغام کو چھوڑا نہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو امت تک پہنچانے کے اندر کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ خلاصہ کلام گفتگو کا کچھ یوں ہے کہ جس چیز کو تکلیف کا نام دیا جا سکتا ہے، اس پیغام کو پہنچانے کی خاطر ہمارے محبوب پیغمبر کو وہ تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ جسم مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، کسی نے پاگل ہونے کا طعنہ دیا، کسی نے بچیوں کو طلاق دے کر اس انداز میں بھی تکلیف پہنچائی، کسی نے پتھر مار کر جسم کو لہو لہان کر دیا، اس انداز میں بھی تکلیف پہنچائی، کسی نے دانت مبارک توڑ دیے، کسی نے سر زخمی کر دیا، خون بہہ بہہ کر پاؤں تک پہنچ گیا۔ کون سی تکلیف ہے، دکھ ہے، نام آپ پیش کریں جو تکلیف اور دکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچا ہو۔ کس وجہ سے پہنچا ہے؟ کوئی ذاتی معاملات تھے؟ کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، دین کا پیغام امت تک پہنچانے ہی کا معاملہ تھا، کیونکہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو بھی اللہ کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا جاتا ہے وہ پیغام آگے امت تک پہنچا دے۔ یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ جب یہ ڈیوٹی لگ گئی، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ میرے بارے میں اگر تم سے پوچھا جائے تو کیا جواب دو گے کہ دین پہنچایا آگے یا نہیں، دعوت کا کام کیا یا نہیں؟ سارے صحابہ اکرام 1.25 لاکھ کا مجمع ہے تقریباً، سارے بیک زباں ہو کر بولے تھے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو بھی پوچھے گا ہم یہی جواب دیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے سارا دین پہنچا بھی دیا، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، ہماری خوب رہنمائی بھی آپ نے فرما دی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی شہادت والی انگلی کو بھی اوپر اٹھایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر پھر 3 جملے کہے، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اللہم شہد، آسمان کی طرف اشارہ، پھر لوگوں کی طرف اشارہ، اللہم شہد، اللہم شہد، کیا معنی کہ اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ یہ میری امت کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس بات پہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا سارا دین ان کو پہنچا دیا ہے۔ اور امت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ امت کے لوگوں تمہارے اندر افراد ایسے ہونے چاہیے جو دین کا پیغام لے کر دوسروں کے پاس جائیں، یہ خیر والے لوگ ہوں گے، کامیاب لوگ ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، جس بندے کے پاس میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچ جائے، ایک حدیث بھی پہنچ جائے، وہ آگے پہنچا دے، یہ اس کا معنی ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے سامنے جم غفیر سے یہی پیغام دیا تھا۔ کیا پیغام؟ کہ لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں حاضر ہے میری ساری باتیں نوٹ کر لے اور ان کو جا کر سنا دینا جو آج اس مجمع میں حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ نبی علیہ السلام کا پیغام۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو حاضر ہے باتوں کو نوٹ کرے، جو غائب ہے یہاں نہیں پہنچ سکا ان کو سنا دینا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دین کا پیغام آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس کیٹیگری میں کوئی آدمی رہتا ہے، انتہائی قابل غور بات، جس کیٹیگری کا کوئی آدمی ہے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، جتنی اس کے پاس فرصت ہے، جتنا ٹائم ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندے کے اوپر لازم ہے دین کا پیغام آگے پہنچانا، ہر بندے پر ضروری ہے۔ کوئی اس کو خاص نہ کرے کہ یہ علماء کا کام ہے۔ عام کل ہمارے معاشرے میں تو یہی بات ہے نا کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ میرے بھائی کلمہ سب نے پڑھا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک آیت بھی اگر تمہارے علم میں آ گئی تم پر لازم ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ تمہارا کام ہے دین کا پیغام آگے پہنچا دینا۔ آگے ہدایت کا معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہے، کسی کو ہدایت مل جائے یا نہ ملے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ دعوت دے دو۔ دعوت کا کام اس قدر عظیم ہے کہ یہ ہر بندے پر لازم ہے۔ کتنا لازم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اچھا ہے، میں چند ایک دلائل عرض کرتا ہوں، آپ اس سے غور کر لینا کہ یہ کتنا ضروری کام ہے۔
کتنا ضروری یہ کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار اس عنوان پر بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی بات کر رہے تھے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے۔ آپ احادیث پر غور کریں کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں جو یہ بات کرتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں۔ اس سے بڑی فضیلت بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ یہ سب سے بڑی اور اعلیٰ بات ہے اللہ کے نزدیک، جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہو۔ اگر مزید اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے، کتنا اعلیٰ کام ہے، تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، احباب توجہ فرمائیں۔ خیر کی بات سیکھنا اور لوگوں کو سکھلانا، یہ کس قدر عظیم عمل ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ جو بندہ خیر کی بات سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے یا کسی کو سکھلانے کے لیے آتا ہے، دونوں باتیں آ گئیں۔ خیر کی بات سیکھیں گے تبھی کسی کو سکھلائیں گے نا۔ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، درس سن رہے ہیں، خیر کی باتیں آپ سیکھ رہے ہیں، آج سیکھیں گے تو تبھی کسی کو جا کر سکھلائیں گے نا۔ جب بھی کوئی پروگرام ہو، جب بھی دعوت کا کوئی پیغام پہنچے، محبت کر کے آیا کریں اس حدیث کی روشنی میں جو اب پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں صرف اس نیت سے آتا ہے آج خیر کی بات ایک سیکھ کر آؤں گا یا کسی کو سکھلا کر آؤں گا، صرف اس ارادے سے مسجد میں آنے والا، آقا فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ خیر سیکھنے کے لیے آئے، خیر سکھلانے کے لیے آئے، ایک حج کا ثواب پا کر جائے گا۔ احباب گرامی، مسجد میں آئے اس ارادے سے، آج کے بعد یہ ذہن بنا لو کہ جب ہم نے گھر سے چلنا ہے، مسجد میں جب بھی آنا ہے، خیر کا ارادہ لے کر آنا ہے۔ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کوئی ایک آیت سیکھ کر جانی ہے، کوئی خیر کا پیغام یہاں سے لے کر جانا ہے، اور جب آئے اس ارادے سے خیر کا پیغام سیکھنے آئے، صرف اس ارادے سے آ کر بیٹھ گئے، 5-10 منٹ بیٹھ کر ارادہ لے کر جب گئے آپ، ایک حج کا ثواب آپ لے کر چلے گئے۔ حضرات یہ بات اگر سمجھنی آپ کے لیے مشکل ہے یا اس کی فضیلت آپ کے دلوں میں گھر نہیں کر رہی تو آپ آئیں اس بات کی طرف۔ حج پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے بتلائیں بھی، کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کم از کم اگر پرائیویٹ کریں تو 6-7 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے ایک حج پر۔ گورنمنٹ کی طرف سے درخواست منظور ہو جائے تو 4 لاکھ ادھر بھی لگ جائے گا۔ کیوں، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ پہلے تو اکٹھے کرتے رہیں، جوڑتے رہیں، جمع کرتے رہیں، وہ جمع نہیں ہوتے۔ کوئی جمع ہو بھی جائیں تو کوئی مجبوری بن جاتی ہے، وہ اٹھا کر وہاں لگانے پڑ جاتے ہیں۔ اس بات کا علم ہے نا؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ جمع کر لیا، بیماری نے بسیرا کر لیا، اٹھائے پیسے وہاں لگ گئے۔ کوئی اور مجبوری گھر میں آ گئی، پیسے وہاں لگ گئے، زندگی گزر جاتی ہے لیکن لاکھوں روپیہ جمع نہیں ہوتا۔ تڑپ ہوتی ہے کہ میرے مالک کبھی تو اتنا دے گا، میرے پاس بھی پیسے ہوں گے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے میں بھی جاؤں گا۔ یہ ہر مسلمان کی روح زمین کے خطے خطے پر ہر مسلمان کی تڑپ ہے۔ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اسی انداز میں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کسی کے نصیب میں ہے یا نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر کسی کے نصیب میں بیت اللہ کی زیارتیں لکھ دے تقدیر کے اندر۔ تو لیکن فضیلت والی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر نصیب میں ہوا تو پیسے جمع ہوں گے، بیت اللہ کے حج کے لیے آدمی چلا جائے گا، اور غریب امت کے لیے بہترین پیکج ہے، بہترین گولڈن آفر ہے کہ اگر مسجد میں خیر سیکھنے کے لیے، سکھلانے کے لیے آ جائیں تو اللہ ادھر ہی حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا پیغام اسی حدیث میں کہ جب مسجد سے اٹھ کر جانا ہے تو کس ارادے سے جانا ہے؟ وہ بھی اسی ارادے سے دین کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو پیغام دینا ہے۔ جو سیکھا مسجد میں آ کر
اب ارادہ کون سا ہونا چاہیے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو مسجد میں سیکھ لیا اس کو کیا کرنا ہے؟ آگے پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث بھی اگر کسی کے پاس ہو تو آگے پہنچا دو۔ رب کے قرآن کی ایک آیت بھی کوئی جانتا ہے تو وہ بھی آگے پہنچا دو۔ مسجد میں آئے سیکھنے کے ارادے سے، رب نے حج کا ثواب عطا کر دیا، اب مسجد سے نکلے سکھلانے کے ارادے سے، اللہ نے پھر انبار لگائے رحمتوں کے، بخششوں کے، اور دنیا میں بہاریں لگا دیں۔ کس انداز میں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اے اللہ وہ بندہ، نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنے اس بندے کے جس کے بارے میں میرے آقا نے دعا فرما دی؟ فرمایا اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ کون سا بندہ؟ فرمایا من سمع منا حدیثا، جس نے ہماری حدیث کو سن لیا، فحفظہ، اس کو یاد کر لیا، حتی یبلغ غیرہ، مسجد میں آیا حدیث سنی یاد کی اور دوسروں کو جا کر سنا دی۔ اے اللہ جو بندہ یہ کام کرے اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ کس نے دعا کی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دعا فرمایا کہ اے اللہ رحم اللہ رجلا، اے اللہ جو بندہ میری حدیث کو سن کر یاد کرے، یاد کر کے لوگوں کو جا کر سنا دے، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مانگتا ہوں ایسے بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ چہرے کو تر و تازہ رکھ اور رحمت کا نزول فرما۔ دو دعائیں کی، نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، اور یا اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کی کس کے لیے ہے؟ کہ جو دین کو سیکھے، سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھلا دے، دعوت کا کام کرے، دین کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، کسی بھی انداز میں ہو۔ جس طرح ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے، پروگرام کا انتظامات کیے، پیسہ خرچ کیا، دین پر خرچ کیا، ہم سفر کر کے آئے، دین کے لیے آئے، آپ سن رہے، ہم سنا رہے، سارے کے سارے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی حدیث کے مصداق ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہم نے کرنا ہے کہ دین آگے جا کر سکھلانا بھی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو حدیث سنیں یاد کریں، اس کو آگے پہنچائیں۔ فضیلت کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، اگر اس بات کو اپنے دلوں میں آپ نے جگہ ابھی تک نہیں دی، میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، انشاءاللہ پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں اس بات کی فضیلت اترے گی کہ دعا کرنے والی ذات کون سی ہے، اس کام پر دعا کس نے کی ہے، یہ کتنی فضیلت والا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، کوئی علاقے کا نیک بزرگ آدمی ہو تو وہ کسی کے لیے دعا کر دے تو بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے لیے دعا کی ہے۔ کوئی عالم دین ہو تو لوگ اس کے لیے ترستے ہیں کہ فلاں صاحب سے دعا کہنا کہ میرے لیے دعا کرے۔ کوئی حج کے لیے جائے تو اس کے لیے دعاؤں کی ہم اپیلیں کرتے ہیں۔ حج سے واپس آئے تو ملنے جاتے ہیں، دعا کروا لیں گے، اللہ کا نیک بندہ ہے، علاقے میں بڑا عالم، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا عالم، یعنی بڑے سے بڑے نیک آدمی سے خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ بندہ ہمارے لیے دعا کر دے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بتلاؤ کائنات میں کون نیک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر، جس کے بارے میں وہ دعا کر دیں؟ کیا بتلائیں آپ، اللہ بہاریں لگائے گا یا نہیں؟ کیوں بھئی، اگر دعا کی ہو نبی علیہ السلام نے، اللہ بہاریں لگائے گا یا نہیں؟ میں ایک واقعہ ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ بہاریں کیسے لگاتا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں۔ کیسے بہاریں لگا دیتا ہے وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پہلے بھی یہ باتیں سن رکھی ہیں، صحابہ کرام کو جو محبت تھی نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آج کسی بندے کو محبت نہیں ہے۔ دعویٰ سب کا ہے لیکن وہ محبت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چند کھجوریں تھیں، جامع ترمذی میں یہ واقعہ موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ چند کھجوریں لے کر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں، ان میں برکت کی دعا فرما دیں۔ سمجھ آ رہی بات کی بھئی؟ سب کو، سب بھائیوں کو آ رہی ہے، لیکن آپ کی آواز مجھے تو نہیں آ رہی۔
سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ماشاءاللہ، اب پتہ چلا ہے کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چند کھجوریں لے کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کیا کہا؟ آپ بتلائیں جی، کیا کہا؟ برکت کی دعا کر دیں کہ ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی کہ یا اللہ یہ ابو ہریرہ کی چند کھجوریں ہیں، اس میں برکت ڈال دے۔ ہم بیان کیا کر رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہاریں لگا دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی بہاریں لگائے گا، 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں میں دعا ہوئی اور 2 نصیحتیں فرما دیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ دعا میں نے کر دی ہے برکت کی، 2 نصیحتیں ہیں عمل کرتے رہنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نصیحتیں کون سی؟ فرمایا اے ابو ہریرہ ان کھجوروں کو کسی تھیلے میں ڈال لو اور اس تھیلے کو کبھی گم نہ ہونے دینا، یہ پہلی نصیحت ہے۔ اور دوسری نصیحت، جب بھی تجھے ضرورت پڑے کھجوروں کی، ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کے کھجوروں کی تھیلے سے نکالنی ہے، سارا تھیلا الٹا نہیں کر دینا، ساری کھجوریں باہر نہیں نکالنی، جتنی ضرورت ہو نا مٹھی بھر بھر کے کھجوریں نکالتے رہنا ہے۔ اے ابو ہریرہ دعا میں نے رب سے کر دی ہے، جب تک ان 2 نصیحتوں پر عمل کرتا رہے گا کبھی اس تھیلے سے کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔ برکت کی دعا ہوئی ہے نا، کیسی برکت کی دعا ہوئی، اور برکت رب نے کیسی ڈال دی، بہاریں کیسی لگا دی، 4 چاند کیسے لگ گئے۔ ابو ہریرہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اس دعا کے بعد میں نے وہ کھجوریں ایک تھیلے میں ڈال لیں، میں نے تھیلے کی حفاظت کیسے کی، میں نے وہ تھیلا اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، دن رات وہ تھیلا میری کمر کے ساتھ بندھا رہتا کہیں گم نہ ہو جائے، مجھے جب ضرورت پڑتی ہاتھ ڈالتا، مٹھی بھر کے کھجوریں باہر نکال لیتا، اور کیا کرتا، خود بھی سیر ہو کے کھاتا، اپنے دوستوں کو بھی سیر ہو کر کھلاتا، حتیٰ کہ غریب لوگوں کو کئی من کھجوروں کے میں صدقہ بھی کر دیتا تھا۔ کھجوریں تھی کتنی؟ چند کھجوریں، کئی وسق یعنی کئی من کھجوریں صدقہ کرتا، خود بھی سیر ہو کے کھاتا، دوستوں کو بھی کھلاتا۔ اندازہ تو کرو کہ کتنی برکت آ گئی ہوگی۔ پھر کتنا عرصہ یہ کھجوریں چلتی رہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 1 دن کی بات ہے کہ 1 دن کھجوریں کئی من نکال کر کھلا دی، 2 دنوں کی بات ہے، مہینے کی بات ہے، 2 مہینوں کی، کتنی لمبی بات ہے، کتنا عرصہ یہ کھجوریں چلتی رہیں۔ ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ یہ کھجوریں ان چلنے کا انداز کچھ یوں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی گزر گئی، کھجوریں اسی انداز پہ چلتی رہیں، ساری زندگی ایسے ہی رہا، کھجوروں میں کمی نہیں آئی۔ پیارے صدیق کا دور خلافت آیا، 2 سال خلافت انہوں نے کی، 2 سال کا عرصہ گزرا، میں اسی طرح کھجوریں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، صدقہ بھی کرتا رہا، انداز یہی رہا، کئی من کھجوریں صدقہ کرتا تھا۔ پیارے صدیق کا دور خلافت گزر گیا، پیارے فاروق آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال کا عرصہ اس زمین پر خلافت کا سکہ جمائے رکھا۔ پیارے ابو ہریرہ فرماتے ہیں 10 سال تک میرا انداز یہی رہا، تھیلا کمر کے ساتھ بندھا ہوا، مٹھی ڈال کر نکالتا رہا، کئی من کھجوریں کھلاتا رہا، غریبوں کو صدقہ کرتا رہا۔ پیارے فاروق کا زمانہ بھی بیت گیا، پیارے عثمان کا دور خلافت آ گیا، 12 سال کا عرصہ تقریباً رب کی زمین پر خلافت کرتے رہے۔ میں نے 12 سال کا عرصہ اسی طرح کھجوروں کو دیکھا، کھجوریں نکلتی رہی، میں کھلاتا رہا، کھاتا رہا، صدقہ کرتا رہا، کئی من کھجوریں اسی انداز میں چلتی رہی، حتیٰ کہ پیارے صدیق فرماتے ہیں کتنا عرصہ بیت گیا، آپ سالوں کی گنتی تو کریں۔ پیارے آقا کا زمانہ بھی گزرا، صدیق کی 2 سال خلافت بھی گزری، 10 سال فاروق کا زمانہ بھی گزرا، 12 سال خلافت پیارے عثمان کی بھی گزر گئی، کم از کم یہ 25-26 سال بن جاتے ہیں اگر جمع کیا جائے۔ کھجوریں اسی انداز میں چلتی رہیں۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے جس دن پیارے عثمان کو شہید کیا گیا، لوگوں میں رش کی کیفیت بنی، ایک دوسرے میں ٹکرائے، میرے ساتھ بھی لوگ ٹکرائے، میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھیلا جو تھا وہ لوگوں کے رش اور ٹکرانے کی وجہ سے میری کمر سے وہ پھٹ گیا اور نیچے گر گیا، ساری کھجوریں نکل گئیں۔ وہ دونوں نصیحتیں برقرار نہ رہیں، ساری کھجوریں بھی نکل گئیں، تھیلا بھی پھٹ گیا اور گم ہو گیا اس رش کے اندر، پھر دوبارہ وہ تھیلا بھی نہیں ملا، وہ کھجوروں کی بہاریں بھی نہیں ملی۔ 25-26 سال تک وہ کھجوریں چلی ہیں، کئی من کھجوریں نکلتی رہی ہیں اس سے۔ بات میں کیا بیان کر رہا تھا، یہ کیوں کھجوریں نکلی بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ دعا کیوں فرمائی تھی؟
سیدنا ابو ہریرہ نے خود کہا تھا بہاریں لگ گئیں اتنی، تو یہی دعا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے والے، آج ہم وہ دعائیں سامنے بیٹھ کر تو لے نہیں سکتے۔ جو محبتیں صحابہ نے کی وہ ہمارے نصیب میں نہیں۔ صحابہ کی محبتیں کس انداز میں تھی، اللہ اکبر، قربان جائیں صحابہ کرام پر، محبت کیسی۔ کوئی باہر نکلا تو درخت پہ چڑھ کر مسواک کاٹ کر لایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک ہے، تحفہ قبول کر لیجیے، مسواک لا کے دے دیتا۔ کوئی گھر میں اگر دودھ اللہ نے دیا ہوتا تو پیالہ بھر کے دودھ کا سامنے لے آتے، محبوب جی اس کو پی لیں، نوش فرما لیں، یہ دودھ کا پیالہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ میرے آقا محبت کا اظہار یوں کرتے، پاس بیٹھے ہوئے سارے صحابہ کو کہتے بسم اللہ پڑھ کے سارے پی لو، سارے صحابہ پی لیتے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال دیتا وہ پیالہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ محبت صحابہ کرام نے اس انداز میں بھی کی، گھر میں اگر کوئی تھوڑا سا اللہ رزق دے دیتا، شوربہ بنا لیتے، سالن بن جاتا، کوئی چیز کوئی ڈش بنا لیتے، اس میں سے نبی علیہ السلام کا حصہ نکال کر فوراً آقا کے گھر میں تحفہ بھیجتے۔ محبتوں کے یہ سارے انداز ہمارے نصیب میں نہیں، اور صحابہ کرام نے محبت اس انداز میں بھی کی ہے۔ میرے آقا گرمی کے موسم میں آرام کر رہے ہوتے، صحابہ جسم پر آیا ہوا پسینہ اللہ کی قسم اکٹھا کر کے شیشیوں میں ڈال کے رکھ لیتے، بطور خوشبو اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک ایک قطرہ اپنے تیل کے اندر ڈال لیتے۔ ام سلیم کا واقعہ پڑھ کر دیکھے صحیح مسلم کے اندر، میرے آقا کے جسم سے پسینہ صاف کر لیا کرتی۔ دکھ اور تکالیف کو اگر دیکھا جائے، گرمی کے موسم میں پنکھوں جیسی نعمتیں اس دور میں نہیں، اے سی جیسی نعمت اس دور میں نہیں، سردی میں ہیٹر جیسی نعمت اس دور میں نہیں، پسینے کی شدت اور ٹھنڈے پانی کے بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرے آقا دوپہر کے وقت جب آرام کرتے تو نبوت والا پیارا جسم پسینے سے بھر جاتا۔ جس چارپائی اور چٹائی پر لیٹا کرتے، اس چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑ جاتے۔ جب بستر کی بات آتی کہ آقا اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اگر اجازت دے تو نرم گرم بستر تیار کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کیا جواب دیا کرتے تھے، میرے صحابہ دنیا کی نعمتوں سے مجھے کیا غرض ہے، میں تو ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ سفر کر رہا ہو، سفر میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے رک جائے تو وہ محلات نہیں بناتا، وہاں کچھ اور کام سر انجام نہیں دیتا، بس وہ تھوڑی دیر سانس کے لیے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر اس کو فکر اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ میرا دنیا میں جو چکر ہے یہ ایک مسافر کی حیثیت سے ہے، منزل ہماری کوئی اور ہے۔ یہاں ہمیں نعمتوں کی اس قدر ضرورت نہیں ہے، کبھی ان چیزوں پہ ہم غور تو کریں۔ صحابہ کرام اس قدر محبت کرتے، پسینہ اکٹھا کر لیتے۔ میرے آقا وضو کرتے تو اللہ کی قسم جانتے ہو نا کہ پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، پانی اکٹھا کر کے اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لے لیتے۔ میرے آقا کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے پاس جو چیزیں تھی برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رکھی تھی، میرے اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ان کو ختم فرما دیا۔ سیدہ اسماء کے پاس میرے آقا کا ایک کرتا مبارک تھا، کہتی ہیں کہ جب بھی ہم میں کوئی بیمار ہو جاتا نا، ہم اس کرتے کو، اس قمیض کو پانی کے اندر گھول کر اس مریض کو پانی پلا دیتے، عرش والا شفا دے دیتا تھا۔ اس قدر محبت کرتے تھے صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، حتیٰ کہ محبت کا یہ انداز بھی نظر آتا ہے۔ گھر میں اللہ نے رحمت کی، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، صحابہ پتہ کیا کرتے تھے، اٹھا کر فوراً نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتے، لے جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس کو آپ گٹی دے دیں۔ گٹی سمجھتے ہیں نا، بچے کو پہلا کھانا۔ تو نبی علیہ السلام آگے سے محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے، کھجور لیتے، اپنے منہ میں رکھتے، نبوت والے منہ اور زبان سے اس کو نرم کرتے، لعاب اس کے اندر شامل ہوتا اور اس کو نکال کر پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ بتلاؤ دنیا میں آج ایسی محبت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اس محبت سے محروم ہیں سارے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔ ان تمام محبتوں سے پوری امت محروم ہے۔ ہزار بار کوئی کہتا رہے کہ اللہ کے رسول ہماری مجلس میں آتے ہیں، ہمارے پاس ہیں، ادھر ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ زبانی جھوٹے دعوے تو ہو سکتے ہیں، حقیقی محبت کا یہ انداز کسی امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی میرے آقا کو مسواک دے سکتا ہے، نہ دودھ کا پیالہ پیش کر سکتا ہے، نہ کسی بچے کو گٹی دلوا سکتا ہے، نہ پسینہ صاف کر کے بطور خوشبو استعمال کر سکتا ہے، نہ آقا کے وضو کا پانی اپنے اوپر مل سکتا ہے۔ کوئی محبت کا انداز نہیں اپنایا جا سکتا، صرف ایک ہی محبت کا انداز رہ گیا ہے۔ میرے آقا فرما گئے زندگی کے اندر،
من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کر لی اس نے مجھ سے ہی محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتوں سے پھر محبت کرنی چاہیے نا۔ تو سنت ہم کون سی بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تو نہیں، دعا ہم کروا نہیں سکتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ صحابہ آتے تھے نا محبتوں کا اظہار کرتے، آقا دعا فرما دے، آقا علیہ السلام دعا کر دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ نے کہا تھا نا میری والدہ کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچے تھے، اللہ تعالیٰ نے والدہ کو مسلمان کر دیا تھا، دعا پہنچ گئی پہلے۔ یہ انداز اب ہمارے ساتھ نہیں، لیکن پریشان نہ ہونا، 29 چک والوں اور اردا گرد سے آنے والوں آج پریشان نہ ہونا کہ ہم ان تمام محبتوں سے محروم، ہمارے لیے دعا بھی کوئی نہیں، ہم کسی سے کروا بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے ذکر کر دیے ہیں کہ ان پر عمل کر لینا، دعا اللہ کے رسول پہلے ہی کر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے کہ جو دین کا کام آگے پہنچانے کا کام سر انجام دیتا ہے، حدیث کو سنے یاد کرے اور پھر لوگوں کو جا کر پہنچا دے۔ میرے آقا اس کے لیے 2 دعائیں فرما کر گئے ہیں۔ ایک دعا رحم اللہ رجلا، اے میرے اللہ ایسے بندے پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ دوسری دعا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اے اللہ جو میری حدیث کو سن کر یاد کر کے دوسروں کو سنائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جس بندے کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے اور اللہ اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرمائے، بتلاؤ اس بندے پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ چہرہ اللہ نے تر و تازہ رکھنا ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو گئی ہے، اب کوئی دنیا میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں بھی ایسے ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، چہرہ تر و تازہ رہے گا، یعنی ہر وقت وہ خوشی میں رہے گا، اس کو پریشانی نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں اس کو آئیں گی۔ اور اللہ کی رحمت جب ہو گئی تو آپ اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ جب رحمت کر دیتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ ہر معاملہ ہی سدھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے رحمت جب کر دی تو ہر معاملہ ہی ٹھیک ہو گیا۔ یہ رحمت الہی ایسی جامع چیز ہے کہ جس بندے پر رحمت ہو گئی اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اسے کوئی پریشانی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، زندگی بھی اس کی اعلیٰ، اس کی موت بھی سب سے اعلیٰ۔ یہ نصیب کیسے ہو رہی ہے؟ دعوت دین کا کام کرنے سے۔ کریں گے نا سارے بھائی؟ حدیث آج سن رہے ہیں آپ، یہ یاد بھی کر لیں اور باہر نکل کر لوگوں کو سنا دینا، جو آپ کو ملے آپ ان کو پیغام دیتے جانا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا مسجد میں آ کر بیٹھنا، چند لمحات کے لیے گفتگو کو سننا، یہ دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی ہے ہمارا نام بھی ان میں آ جائے گا۔ چاہتے ہو نا کہ نام ہمارا بھی آ جائے تو پھر اس بات کو اپنا لو کہ جو بات دین کی آپ نے آگے پہنچانی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، یہ باتیں کسی حد تک بہت سارے علاقے میں معروف ہو چکی ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا جو ہماری سستیاں ہیں۔ میں 1-2 مثال عرض کرتا ہوں۔ مثلا ہماری سوچ کیا ہے؟ دنیا کمانا، کیوں بھی ایسا ہے یا نہیں؟ تو دنیا تو ختم ہو جانی ہے، آخرت وہی کام آئے گی جو ہمارے پاس دین کا کام ہم نے کیا ہوگا نا، جس انداز میں بھی یہی ہمارے کام آنا ہے۔ آپ احادیث پر غور کرتے جائیں، یقین کریں اتنی اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے اس انداز میں جو دین کا کام کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ میرے پاس کون سا اتنا زیادہ علم ہے، میں کسی کو کیا دعوت دوں۔ آپ کے پاس ایک بات بھی ہے نا، آپ کہہ دیا کریں اس کو۔ کیوں بھائی؟ آپ کو یہ بات کہنی آتی ہے سب کو کہ نماز کے لیے آ جاؤ؟ کیوں بھی کہہ سکتے ہیں نا سارے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو آتے ہوئے اتنا تو کہہ دیا کرو کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ وہ آئے یا نہ آئے آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، کہنے والا، پیغام پہنچانے والا، وہ آئے یا نہ آئے اس کی آپ ذمہ دار ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو خود نماز کے لیے نہیں آتے، کسی کو کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ آتے ہو سارے نماز پڑھنے کے لیے؟ دیکھ لو ایک آواز آئی ہے پورے مجمع میں سے، ہاں جی وہ بھی امیر صاحب، کیونکہ انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے ان پر کہ اللہ دین کا کام کوئی لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا یہ کریں۔
تو اتنی کم آواز آپ کی کیوں آئی ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ 5 وقت کی نماز آپ مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ کیوں بھی میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو نماز پڑھنے کے لیے خود آئیں گے؟ وعدہ کرتے ہیں سارے بھائی؟ نماز، کیونکہ نماز کے علاوہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، باقی باتیں تو ساری بات کی ہیں۔ خود نماز پڑھیں اور آتے ہوئے اپنے کسی بھائی کو، ایک آدھ کو لازمی کہہ کر آیا کریں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جائیں۔ اگر کوئی راستے میں نہیں ملا تو گھر میں ماں، بہن، بیٹی، بہو، کوئی تو گھر میں ہے نا، خواتین کو کہا کرو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، باقی کام چھوڑو اور نماز کی تیاری کرو۔ کہہ کر آپ مسجد میں آئیں، ان کو گھر میں پیغام دو۔ آپ کا کام ہے کہہ دینا، پیغام پہنچا دینا، اس پر اللہ نے اجر دینا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، یہ کہتے ہوئے یہ آیت مبارکہ ذہن میں رکھا کرو کہ اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں ہے جو میرے منہ سے اب نکل رہی ہے، اس سے بہتر جملہ کوئی نہیں، اس سے بہتر الفاظ کوئی نہیں جو اللہ مجھے اب توفیق دے رہا ہے کہ میں کسی کو نماز کے لیے کہہ رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت اللہ کی طرف دے رہا ہوں لوگوں کو۔ اس سے بہتر جملہ اور میری زبان سے کوئی نہیں نکلتا، یہ سوچ کر دعوت دیا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہاریں کیسے لگاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ بڑے خوش قسمت ہیں اگر یہ دعوت دینے لگ گئے۔ ایک بندہ بھی آپ کی دعوت پر اگر راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے علی، آپ کی دعوت پر اگر ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ گیا، آپ لوگوں کو دعوت دیں، پیغام دیں، اے علی اگر ایک بندہ بھی آپ کی دعوت پر راہ ہدایت پر آ گیا تو سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے آپ کے لیے۔ یعنی سرخ اونٹ اگر آپ کو دیے جائیں تو اتنی فضیلت والی بات نہیں ہے، ایک بندہ اگر ہدایت پر آ گیا تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی بخشش کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہمارے کہنے پر نماز کے لیے آ جائے اور وہ پکا نمازی بن جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی معاف کر دے گا، کیونکہ آپ نے خیر کا پیغام دیا۔ اب دوسری حدیث صحیح مسلم کی وہ بھی ساتھ ملائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس بندے نے خیر پر کسی کی رہنمائی کی، اس نے وہ عمل کر لیا، جتنا ثواب اس کو ملے گا برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے کو بھی دے گا۔ مثلا ایک بندے کو آپ کیا کرائیں نا کہ نماز کے لیے مسجد میں آؤ، وہ آپ کے کہنے پر آ جاتا ہے، اس کو اپنی نماز کا ثواب تو ملے گا، پورے کا پورا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا اجر دے گا۔ اور رحمت الہی سے اللہ تعالیٰ خصوصی محبت کچھ یوں کرے گا کہ جتنا ثواب اس نماز پڑھنے والے کو دیا ہے اتنا ہی اجر اس بندے کو بھی دے دے گا جس نے کہا تھا کہ آؤ بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں، اس کو بھی برابر کا اجر دے دیا۔ اب فضیلت بنتی ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے جائیں گے، لوگ دین کی طرف آتے جائیں گے، نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے، برابر کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا جائے گا۔ تو کیا ارادہ ہے کہ نیکی کوئی کرے اجر بھی ہمیں عطا کیا جائے، اس کو بھی ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جو بندہ اذان کہتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ جو بندہ اذان کہے، دعوت دے رہا ہے نا، ایک معنی میں کس بات کی دعوت ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ کتنی بہترین دعوت ہے۔ جو بندہ کھڑا ہو کر مسجد میں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے لوگوں کو کہتا ہے، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، غفلت کی نیند سونے والوں اٹھو، نماز نیند سے بہتر ہے، اے دنیا کے مختلف چکروں میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، کامیابی ادھر ہے، آ جاؤ سارے ادھر مسجد کے اندر۔ اور جو کوئی ان کی دعوت کو قبول کر کے مسجد میں آ جائے، میرے رب نے محبت کس انداز میں کی ہے، رحمت الہی کس انداز میں جوش میں آئی ہے، کیونکہ دعوت دین کا کام کیا، دعوت دی نماز کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ مسجد میں کھڑا ہو کر سپیکر پر اذان پڑھ دی ہے، جتنے لوگ دعوت کو قبول کر کے نماز کے لیے آئیں گے، آنا تو سب نے ہی ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے رحمت اس انداز میں کی ہے، جتنے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، جتنا ان نمازیوں کو ثواب ملے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام نمازیوں کے ثواب جتنا برابر کا ثواب اللہ اذان کہنے والے کو بھی عطا کرے گا، کیونکہ اس کے اذان پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی قسم، اللہ نے بہانے بنائے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے، کہ میرے بندے میری طرف آئیں تو صحیح، ہم نے تو دعوت دین کا کام ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ ٹائم پر نہیں آ سکتا، وہ دعوت دین کا کام کیا کر سکتا ہے؟
یہ پروگرام مثلا آپ کروا رہے ہیں، مساجد کے اندر کتنے پروگرام ہوتے ہیں، کتنا دعوت کا کام ہوتا ہے۔ آج کل اس دور میں بہترین ایک انتظام دعوت دین کا یہی ہے کہ پروگرام کروایا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے، بات ریکارڈ کر لی جائے، لوگوں کو سنائی جائے، سوشل میڈیا پر لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، اور یہ آج کل کا بہترین ذریعہ ہے پیغام آگے منتقل کرنے کا، آگے پہنچانے کا۔ یہ بھی اگر کوئی کر لیتا ہے نا محبت کے ساتھ، تو یقین جانیں احباب آ گئے، سن لیا، کچھ نہ کچھ باتیں تو آپ نے سیکھ لی ہیں نا۔ اگر یہ پروگرام نہ ہوتا، آپ نہ بیٹھتے، یہ مجلس نہ سجتی، تو کیا آپ یہ باتیں اپنے دلوں میں بٹھاتے؟ کوئی نہیں بٹھاتے۔ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے، اور اس مصروفیت اور بڑھتی جاتی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دنیا کا کمائیں، جتنی آپ نے کمانی ہے، اس کا انکار نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، دینی پروگرام کبھی بھی آپ سننے کے پروگرام ہو رہا ہے تو محبت کر کے وہ سننے کے لیے ضرور جایا کریں۔ کوئی بھی عالم دین آ جائے، آپ اس کی بات ضرور سننے کے لیے آئیں، کیونکہ وہ پہلے والی حدیث ذہن میں رکھیں، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جائیں گے تو کتنا اجر ملے گا؟ حج کے برابر۔ اور پھر وہ سیکھا اس ارادے سے کریں کہ ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ پھر کیا فضیلت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اور اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھ۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے، چہرہ تر و تازہ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ تو اب آپ یہ عمل کریں گے نا سارے، دعوت دین کا کام آپ کرنے لگ گئے تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور اگر یہ کام چھوڑ دیا تو آخری باتیں ذرا دل کھول کر، کانوں کو ذرا میری طرف متوجہ کر کے، دل دماغ سارا میری طرف متوجہ کریں، یہ سن لیں کہ اگر یہ کام چھوڑ دیا تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ یہ جو دعوت دین کا کام ہم نے چھوڑا ہوا ہے نا، تقریباً آج کل چھوڑا ہوا ہی ہے، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کتنا کا ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہم سارے غور کریں کہ ہمارا کتنا کا کام دین کا ہے۔ یقین کریں دنیا ساری ہے، دین کا کام ہمارا کوئی نہیں چلتا۔ اگر یہ کام ہم نے چھوڑ دیا تو چند باتیں آپ احباب اپنے دلوں پر لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے۔ پیغام کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، ہمارا فریضہ، ہمارا کام وہ کیا ہے کہ من رآ منکم منکرن، جو بندہ تم میں سے کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ لے، کسی برائی کو دیکھ لے، جتنی رب نے طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ اس گناہ کو، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ میں رب نے اتنی طاقت نہیں رکھی، یعنی طاقت نہ ہونے کا مطلب فتنے کا ڈر ہے، جھگڑے کا خوف ہے، فتنہ برپا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، لوگ میری بات کو قبول نہیں کریں گے، یعنی اس برائی کو اگر ہاتھ سے روکتا ہوں نا تو جھگڑا ہو جائے گا۔ پھر آقا نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان سے ضرور منع کرو ان کو کہ بھائیو یہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ اگر اس کی بھی طاقت کسی امتی کے اندر نہ ہو، زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ کسی کو کہا جائے، لوگ الجھ پڑیں گے، جھگڑا کر لیں گے، فتنہ کھڑا کر دیں گے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل سے اس کو ضرور برا جانا کرو، کیونکہ وہ برائی ہے، دل سے برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ قابل غور بات ہے۔ فرمایا دل سے برائی کو برا جاننا، یعنی برائی دیکھی، گناہ دیکھا، دیکھ کر دل میں برا سمجھ لیا، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ سے کسی کو روک نہیں سکتے تھے، جب دل میں پھر خیال آ گیا کہ یہ برائی ہے، برا سمجھ کر آگے گزر گیا۔ فرمایا ایمان ہے اس بندے کے اندر لیکن سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ کس بندے کے اندر برائی کو دیکھ کر برا سمجھ کر آگے چلا گیا، یہ کمزور ترین علامت ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم پرکھ سکتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہے۔ کیا برائی کو دیکھ کر برا سمجھتے ہیں؟ وہ بندہ جو برائی کو دیکھ کر مسکرائے، برائی کو دیکھ کر اس میں شامل ہو جائے، اس کے ایمان کا کیا بنے گا یہ آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ اس کا کیا بنے گا۔ اگر یہ دین کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت، برائیوں سے روکنا، یہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ احباب گرامی، ایک حدیث کے اندر کچھ یوں کہا گیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہنا۔ اگر یہ تم نے کام چھوڑ دیا، یہ کام نہ کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر بیٹھے،
پھر انتظار کرنا کہ اللہ اپنا عذاب کب نازل کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا کہ اللہ عذاب کب نازل کرتا ہے، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ دوسری حدیث کہ اگر نیکی کا کام نہ کیا، دعوت نہ دی، برائیوں سے لوگوں کو منع نہ کیا، میرے آقا نے قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، لوگوں کو برائی سے روکنا یہ کام چھوڑ دیا، میرے امت کے لوگوں پھر سن لو، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک خرابی یہ پیدا ہوگی کہ تم اللہ کے سامنے رویا کرو گے لیکن تمہاری بات کو اللہ سنے گا نہیں، تمہاری دعا اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، تمہاری بات اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی غور تو کریں اس بات پر کہ تم دعائیں کیا کرو گے، اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، یہ قسم اٹھا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر نسخہ محمدی نوٹ کر لو، دو ہی باتیں ذکر کر لیں، اپنے دلوں پر لکھ لیں، ہمیشہ حلال کمایا کریں اور دین کا کام کیا کریں۔ جب کمائی کریں نا، اس میں کبھی غلط رویہ اختیار نہ کریں، حلال کمائیں، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی اندر چلا جائے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دعا عبادت ہے، اللہ دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ دور دراز کا سفر کر کے جائے، لاکھوں روپیہ خرچ بھی کر دے، بیت اللہ چلا جائے حج کرنے کے لیے، غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ جائے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بے شک وہ لگ جائے، آسمان کی طرف منہ کر کے چلائے، چیخے مارے دعا کرے، آسمان سے آواز آتی ہے، اے بندے تیرا لباس اور تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، میں تیری دعا کو کیسے قبول کر لوں؟ اتنا سفر کرنا، لاکھوں روپیہ خرچ کرنا برباد ہو جاتا ہے اگر روزی حرام کی ہو تو۔ حرام کھانے سے اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر دعاؤں کو قبول کروانا ہے، ایک روزی حلال کر لیں، اور دوسرے نمبر پر کیا؟ دین کا کام، دعوت کا کام آگے پہنچانا، یہ کام کریں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے لوگوں کو منع کریں، یہ کام اگر ہم سر انجام دینے لگ گئے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے لگ جائے گا۔ دعا قبول کروانے کا ارادہ ہے سب کا؟ اگر پھر بھی ہم نے یہ دعوت کا کام نہ کیا نا، تو ایک مثال سن لیں جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ اے امت کے لوگوں، دین کے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی اگر یہ کام چھوڑ دیا نا، اس کی مثال فرمایا ایسے ہی ہے جیسے ایک جہاز ہو، بحری جہاز، کشتی ہو، بہت بڑا بیڑا ہو، سمجھتے ہیں نا بیڑا، کشتی، بحری جہاز، پانی میں چلنے والا، اس کی دو منزلیں ہوں، نبی علیہ السلام مثال دے رہے ہیں صحیح بخاری میں، اس کی دو منزلیں ہوں۔ بات آخر تک سمجھ آ رہی ہے بھائیوں کو؟ سمجھ آ رہی جی؟ اس مثال کو سمجھانے کے لیے آپ کی تھوڑی سی بیداری چاہیے، ہاتھ کھڑا کر کے بتلائیں جس کو سمجھ آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک جہاز ہو، اس کی کتنی منزلیں ہوں بھائی؟ دو منزلیں ہوں، اوپر بھی لوگ رہتے ہیں، نیچے والی منزل میں بھی لوگ رہتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ نیچے والی منزل والے لوگ جو ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، پانی کا انتظام دوسری منزل پہ ہے، نیچے والے منزل پہ پانی کا انتظام نہیں ہے، ان کو پانی لینے کے لیے کہاں جانا پڑتا بھائی؟ اوپر، دوسری منزل پہ جانا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب پانی کی ضرورت ہو، دوسری منزل پہ جانا پڑے تو کچھ تنگی تو ہوتی ہے، ہر دفعہ یہ کام، ہر دفعہ دوسری منزل سے پانی لینے کے لیے جانا ہے، اور پھر ان کے جانے سے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ بات بھی ان کے ذہن میں ہے کہ جب جاتے ہیں وہ اکتاہٹ سی محسوس کرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کر لیا جائے کہ پانی کا انتظام ہمارے پاس ہی ادھر ہو جائے۔ تو وہ مل کر نا مشورہ کر کے کام یہ شروع کرتے ہیں کہ یہ جہاز، یہ کشتی، یہ بیڑا جو ہے نا، اس کے نیچے سوراخ کر لیتے ہیں اور سمندر سے پانی نکل آئے گا۔ کلہاڑا پکڑا، کوئی ایسا آلہ پکڑا جس سے جہاز کے نیچے، کشتی کے نیچے سوراخ کر لیا جائے، کیونکہ پانی پر وہ تیر رہا ہے نا، نیچے سے سوراخ کر کے نیچے سمندر سے پانی حاصل کر لیتے ہیں، ادھر سے پانی لے لیا کریں گے، کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ تیوری چڑھاتے ہیں، آنکھیں دکھلاتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہمیں بھی تنگی ہوتی ہے اوپر جاتے ہوئے، جانا ہی کیا ہے، ہم نیچے سے پانی لے لیتے ہیں۔ وہ سوراخ جب کرنے لگے نا تو اوپر والی منزل والوں نے دیکھا کہ یہ سوراخ کر رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور انہوں نے روکا نہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ان کو روک دیں یا
نہ روکیں، دو ہی کام ہے نا۔ یہ مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا آگے فرمایا کہ اگر تو ان کا وہ ہاتھ پکڑ کر روک دیں گے کہ اے عقل سے آری لوگو، یہ تم کیا کرنے لگے ہو، سوراخ کرو گے جہاز میں پانی آ جائے گا، ڈوب جاؤ گے، تم بھی غرق ہو جاؤ گے، ہم بھی غرق ہو جائیں گے، کیونکہ جہاز کے اندر پانی آ جائے، کشتی میں پانی آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے نا، دونوں منزلیں غرق ہو جائیں گی۔ یہ سوراخ نہ کرو ادھر، ہاتھ پکڑ کر ان کو روک لیا تو دونوں منزلوں والے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے ہاتھ نہ پکڑا جہاز میں پانی آ جائے گا، دونوں منزلوں والے غرق ہو جائیں گے پانی کے اندر۔ فرمایا میری امت کی مثال اسی طرح ہے، اگر برائی دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکیں گے تو یہ قائم رہیں گے، اگر برائی دیکھ کر برائی کو روکیں گے نہیں تو پھر انتظار کرو یہ غرق کب ہوتے ہیں، اسی جہاز کی طرح یہ غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہوئے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ کسی بستی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ رہنے والے تو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں، وہ تو لوگوں کو اچھائی کا پیغام دینے والے ہیں۔ بستی کے اندر لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کو خیر کا پیغام دینے والے، دعوت دین کا کام کرنے والے، اور اللہ ان کو ہلاک کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہلاک کب کرتا ہے؟ بستیوں کو اللہ کب الٹ کے رکھ دیتا ہے؟ جب دین کا کام لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کل ہماری صورتحال بھی کچھ یقین جانے آپ ناراض نہ ہو تو اسی قسم کی نہیں بنی ہوئی۔ ہم کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ نام کا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن کام ہمارا کوئی نہیں ہے۔ نام ہے لیکن کام نہیں۔ اللہ کو نام نہیں چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے؟ کام۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کو کام چاہیے، نام کسی کا نہیں چاہیے۔ اور جو نام پیدا کرتا ہے، نام پیدا ہو جاتا ہے لیکن کام وہ ختم ہو جاتا ہے سارا ہی۔ آپ کام کریں، اللہ کے دین کے لیے کچھ محنت کریں، جس انداز میں بھی آپ ہیں۔ آپ مالدار ہیں، پیسہ خرچ کر کے دین کا کام کریں۔ آپ اہل علم ہیں تو علم کی بنیاد پر لوگوں کو علم بکھیریں، پیغام پہنچائیں۔ جس انداز میں اللہ نے توفیق دی ہے اسی انداز میں دین کا کام کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، صحیح مسلم میں ہے نا کہ امر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ، نیکی کا پیغام دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا یہ صدقہ ہے۔ میرے آقا نے صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں یوں فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی امراتہ، کہ آدمی کے لیے فتنہ جو ہے نا وہ 5 چیزوں کے اندر ہے۔ بندے کا فتنہ کتنی چیزوں میں؟ 5 چیزوں میں۔ اس کی بیوی میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے، اس کی اپنے نفس میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے، اس کی اولاد میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے، اور اہل و عیال کے اندر بھی یہ فتنے کی جگہیں آپ نے بتلا دیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے راستہ ایک ہی بتلایا ہے، جو نیکی کا دعوت دینا شروع کر دے، برائیوں سے منع شروع کر دے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا شروع کر دے اور نیکی کا حکم شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو گھروں میں کتنے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں، کس قدر فتنے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے، گھروں میں فتنہ ہے، بندہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتا، فتنے پہ فتنہ، مال ہے تو وہ فتنے میں اس نے مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اولاد، مال، اپنا نفس اور اپنے گھر والے، ان کے فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو دین کا پیغام، نیکی کا پیغام لوگوں کو دیا کرو، برائیوں سے لوگوں کو منع کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یار ہم پھر بھی فتنوں کا شکار ہو جائیں، اللہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ سن لیں 2 منٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے ایسے بندے پر، اللہ ضرور مدد کرتا ہے ایسے بندے کی جو دین کا پیغام لے کر نکلتا ہے، کبھی ناکام نہیں اس شخص کو کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کس انداز میں کرتا ہے؟ کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا، چہرے کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اپنی رحمت کا نزول کر دیتا ہے، لوگوں کو اس کا مطیع کر دیتا ہے، اور دین کی دعوت یعنی نیکی کا حکم برائیوں سے روکنے کی بدولت، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو جنت کا مہمان بھی بنا دے گا، قیامت کے دن جنت کا مہمان بھی بنائے گا۔ اور اگر یہ دعوت دین کا کام چھوڑ دیا، پیغام نہ لے کر گئے، پھر کیا پیغام آپ نے سنا ہے کہ انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ مثالیں دے دے کر محبوب علیہ السلام نے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ تو احباب گرامی، یہی چند گزارشات ہیں آپ احباب کے سامنے کہ اگر چاہتے ہو
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو وہ دعا کر گئے ہیں، کام ہم نے کرنا ہے۔ اب دعا ہمارے لیے ہو چکی ہے، کام ہم کریں گے، دعائے مصطفیٰ کے حقدار ہم بن جائیں گے، کام ہم کریں گے۔ دعوت دین کا کام جس کیٹیگری میں کوئی آدمی ہے، پیسہ خرچ کر کے کرے، اپنا ٹائم صرف کر کے کرے اور اپنا علم لوگوں تک پہنچائے، جس انداز میں بھی کوئی کرے گا اللہ اس کی ضرور قدر کرے گا اور اس کو ان تمام فضیلتوں کا حقدار بنا دے گا۔ کن فضیلتوں کا؟ جو میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کی ہے کہ دین کا کام اگر ہم کرنے لگ گئے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرنے لگ گئے، تو ان تمام انعامات سے اللہ تعالی ہمیں نواز دے گا۔ ارادہ ہے بھائیوں کا بھی یہ کام کرنے کا؟ حدیث یاد کر کے آگے پہنچایا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو یہی گزارشات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پر، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ احباب کو، اور جتنے لوگ بھی اس کو سنیں گے یا سن رہے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔